السلام علیکم۔ مولانا طارق یمی صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ تیسرے یا چوتھے دن مولانا طارق یمی صاحب نے لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے جمع کیا، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا، پھر اس مجمع سے خطاب کیا۔ اب اس خطاب کے اندر مولانا طارق یمی صاحب نے ایک خواب ذکر کیا کہ مجھے پشاور کے ایک بزرگ کا فون آیا اور انہوں نے کہا، جبکہ وہ میرے بیٹے کو نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عاصم جمیل میرا بیٹا ہے، تو انہوں نے وہ خواب ذکر کیا کہ اس خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے عاصم جمیل کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس خواب کے اندر بلکہ مولانا طارق یمی صاحب نے ان بزرگوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، بہت نیک انسان ہیں اور مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، لیکن کیا ہے بہت نیک ہیں، اور ان کی ایک روٹین ہے کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب ذکر کیا ہے۔ اب اس بات کو لے کر لوگوں نے جو ایک مولانا طارق یمی صاحب پر تنقید کا ایک طوفان کھڑا کیا ہے، اب اس کو لے کر کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ویڈیو بنا ڈالی، اشاعت توحید کے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پر ویڈیو بنا ڈالی اور ان کی بات کو نہ سنا نہ دیکھا، بس اپنا ایک جو ان کا لیکچر تھا وہ انہوں نے جھاڑ دیا۔ اور وہ کیا تھی؟ اور وہ یہ کہ ایک دن کے اندر ایک آدمی کیسے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ بنتے ہیں، تو اس حساب سے 86,000 کچھ اس سے زائد جو ہے وہ سیکنڈ بنتے ہیں، تو اتنی دفعہ درود پڑھا جا سکتا ہے، تو 1,00,000 درود پاک پڑھنا کیسے پاسبل ہے؟ جبکہ وہ آدمی صرف اسی کام کو لگا رہے تب بھی یہ نہیں کر سکتا، وہ کھائے پیے نہ، وہ کسی بھی اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے نہ جائے، وہ نہ سوئے نہ اٹھے نہ لیٹے، بس بیٹھ کر کے درود پڑھتا رہے، تب بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا کیسے ہوا؟ مولانا طارق یمی صاحب نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گویا انہوں نے مولانا طارق یمی صاحب کی بات کا ٹوٹلی طور پر رد کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو معاملہ ہے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا، تو ایسا ممکن ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو کرامات ہوتی ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہیں، اور کرامت کہتے ہی اسی کو ہے جو خرق عادت ہو۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت اور معجزہ دونوں خرق عادت ہے۔ خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ممکن نہیں ہے، بظاہر اس کا کوئی ہونا وہ ممکن نہیں ہوتا، ظاہری اسباب سے اس کو دیکھا جائے تو لوگ ایسا نہ کرتے ہیں نہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ایسا ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ سے ایسا کچھ صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب کرامات بھی حق ہیں، معجزات بھی حق ہیں، کہ معجزات وہ انبیاء کی تائید ہوتے ہیں اور کرامت اس ولی کی تائید ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی ایک مدد ہوتے ہیں کہ جو اس کی بات کی تائید کر دیتے ہیں۔ تو کرامات کا ہونا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی انکار کر سکے، کرامات ہوتی ہی خرق عادت ہیں کہ جو عام طور پر ممکن نہ ہو وہ ہو جائے، یہ اس ولی کی خصوصیت ہوتی ہے اور اللہ کا اس پہ کرم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بزرگ کو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت دے دیتے ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر یہ کر سکے، تو ایسا ممکن ہے، اور اس کی وجہ جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے اندر ان کے لیے بڑی برکت رکھ دیتے ہیں، اور وہ بہت کم وقت کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ مگر آپ کو اپنی بات کروں تو ہمارے خود کے ایک استاد جی تھے جو ہمیں پڑھانے آتے تھے، تو ان کا جو پیریڈ اور ان کا جو گھنٹہ ہوتا تھا وہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ ہمیں خود اس بات کا پتہ چلتا تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بیل بجانے والا بیل کیوں نہیں بجا رہا۔ ایسا بالکل تھا کہ وہ جب آتے تھے تو ہم ان کو سبق بھی سنا لیتے تھے، وہ اس کے بعد سبق پڑھاتے بھی تھے، اور ان سے پڑھا ہوا سبق ہم انہی کے پیریڈ کے اندر یاد بھی کر لیتے تھے، جبکہ کسی اور پیریڈ کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ بالکل ان کی کرامت تھی اور سب اس بات کو جانتے تھے، وہ انتہائی نیک انسان تھے۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا اس وجہ سے کہ لوگ پھر ایسی چیزوں کو لے کر کے پھر اعتراض کر دیتے ہیں اور تنقید کر دیتے ہیں، جیسے کہ مولانا طارق یمی صاحب پر تنقید کی گئی کہ انہوں نے پشاور کے ایک بزرگ کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے مجھے کال کی ہے، تو انہوں نے اب اس بات کو نہ دیکھا نہ سمجھا۔ حالانکہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کریں تو ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں کے ٹوٹلی طور پر منکر ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، جبکہ یہ لہجہ بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے
کہ مطلب آپ کی کیا مراد ہے بابوں سے؟ اگر اللہ کا کوئی ولی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھ سے کوئی خرق عادت بات سامنے آتی ہے تو اس کا انکار کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود سے وہ کام کروا رہے ہیں ان کی تائید کے لیے۔ اب ایک بندہ کہ جو یہ کہے، میں انجینئر صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ انجینئر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے استاد کون ہیں، تو کہتا ہے میرا کوئی استاد ہی نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ جس بندے کا کوئی استاد نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے پھر شیطان اس کا استاد بن جاتا ہے اور اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے اور وہ پھر لگا رہتا ہے۔ تو جب آپ اس بات کا کہہ رہے ہیں، جبکہ اس سوال پوچھنے والے نے کہا بھی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے ایک بندے کا استاد ہی کوئی نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں فلاں کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، تو کہتا ہے بھائی آپ سمجھ لیں بس میرے پاس علم لدنی ہے اور ڈائریکٹ اللہ مجھے وہ علم جو ہے علم سے نوازتے ہیں اور بس یہ میری کرامت ہے۔ تو آپ تو بھی کرامتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، پھر اس بات کو کیسے کرامت کہہ رہے ہیں؟ اور مجھے عجیب بات یہ لگی ہے مولانا عطا اللہ بنیلوی صاحب کی، انہوں نے بھی اس پر خوب تنقید کی، جبکہ آپ تو کرامات کو ماننے والے ہیں اور آپ نے ایک ان کے ساتھ اگر آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف تھا مولانا ترغیمی صاحب کے ساتھ تو نظریاتی اختلاف کو الگ رکھیں، یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے ایسی تنقید شروع کر دی ہے جس تنقید کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ ہاں، مولانا ترغیمی صاحب نے جو تیسرے یا چوتھے دن ایک اہتمام کیا، ایک اجتماع کیا، اب وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مستقل ایک بحث ہے کہ اگر وہ کوشش کر کے اس چیز کا اہتمام نہ کرتے تو بہت بہتر تھا، کیونکہ ہم جب اس چیز کو لے کر کے دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے دین سے ثابت نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب ہم خود ان باتوں کو کریں گے اور یہ کام کریں گے تو لوگ پھر تو ہم اعتراض کریں گے ہم پر کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور خود ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے یہ دین ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنی جو ہے وہ فیملی کے اندر ان چیزوں کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں کہ فلاں کا باپ یا فلاں کا بھائی فوت ہوا اور اس نے دوسرے دن کلخانی نہیں کی، تو گویا وہ دین کا حصہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ تو یہ چیز ایک نئی چیز جس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ تو بدعت کہلائے گی، لیکن ایک بندے نے ایک چیز کا اہتمام کیا اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھ رہا، اگرچہ وہ اس موقع پر نہ کرتے تو بہت اچھا تھا، لیکن اگر وہ اس کو دین نہیں مان رہے، دین کا حصہ نہیں بنا رہے، تو پھر اس پر اعتراض خواہ مخواہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو بہت سی اجتماعات ہیں جو سبھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو آپ جائز کہتے ہیں، جبکہ ان کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ختم بخاری کے موقع پر آپ جو اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں تو یہ کہاں سے کوئی ثابت ہے؟ یا آپ جو جلسے اور جلوس کرتے ہیں تو اس کی کوئی اصل کہیں موجود ہے؟ کہیں اصل موجود نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے جائز ہے کہ ان کو دین کا حصہ نہیں کہا جاتا یا ان کو لازم نہیں کہا جاتا کہ لازمی کرنا ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے اب اس چیز کو موقع سمجھا اور آپ نے اپنے اس نظریاتی اختلاف کی بنا پر ان پر وہ تنقید کی اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ آپ بول گئے، تو میرے خیال میں آپ کو بھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ تو یہ تھی بات ساری کہ مولانا ترغیمی صاحب نے ایک چیز کا اہتمام کیا اور اس میں خواب سنا دیا اور خواب میں ان بزرگوں کی کرامت بتا دی، تو لوگوں نے اس چیز کو لے کر کے ان پر چڑھ دوڑے اور نہ بات کو سمجھا، نہ سوچا، نہ کچھ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں، اختلافات کا سبب بنتی ہیں، تبھی تو ایک ایک گروپ کے اندر بہت سی جماعتیں اور ان جماعتوں میں پھر اور جماعتیں بنتی جا رہی ہیں۔ تو اتحاد کب ہوگا؟ کون متحد کرے گا؟ کیسے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے؟ تبھی تو دوسری قومیں اور دوسرے لوگ اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں اور ہم پھر دفاع نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم خود ہی اکٹھے نہیں ہیں۔ ہم ویسے اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن ہم دل سے اکٹھے نہیں ہوتے، ہمارا کوئی اتحاد آپس میں نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہوتا، تبھی کفار اور دوسرے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ پھر ہماری رعایت نہیں کرتے، اور ظاہر بات ہے انہوں نے ہماری رعایت کیوں کرنی ہے، وہ تو ہمارے ہیں ہی دشمن، جب دشمن ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ حصہ کرنا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ اسرائیل اب فلسطین کو تباہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ ہمارا خود کا اتفاق نہیں ہے، مسلمان ممالک کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تبھی وہ بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور ان کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ اگر اتحاد ہوتا تو کیا مجال تھی اسرائیل کی کہ وہ یوں فلسطین پہ چڑھ دوڑتا؟ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیں اور خود کو متحد رکھیں، اور ایسی چیزوں کو لے کر کے آپ جن کی کوئی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے اور اس پر آپ نے ایک بہت بڑی عمارتیں کھڑی کر رکھی ہیں،
ظاہر بات ہے جب بنیاد کمزور ہوگی تو وہ عمارتیں کبھی ٹھہر نہیں پائیں گی، وہ سبوتاز ہو جائیں گی، وہ گر جائیں گی۔ تو اپنی بنیادیں مضبوط کریں اور آپس کے اختلاف آپس میں مل بیٹھ کے ختم کریں، نہ کہ دوسروں کو سنا کر اور دوسروں کو خوش کر کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔